بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ماں کی گود سے ایمان اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اس وقت قیامت تک کے لیے اگر کسی دین پر چلنے میں نجات ہے یا کوئی کامیابی کا دین ہے یا کسی دین پر چلنے سے قیامت کے دن سرخروئی ممکن ہے تو وہ صرف ایک دین ہے جس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، چاہے گا، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا نجات کا راستہ، امن کا راستہ، کامیابی کا راستہ، جنت کا راستہ اور جنت میں رب ذوالجلال کے دیدار کا راستہ اور حشر کے میدان میں نبی کریم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کا راستہ وہ اسلام کا راستہ ہے۔ اس لیے اگر ماں کی گود سے یہ اسلام مجھے اور آپ کو ملا ہے، اس میں عزت محسوس کرنا، اس پر سعادت محسوس کرنا، اس کو اپنی خوشبختی سمجھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے حکموں کو ماننا، اس اسلام میں اتاری شریعت کو اپنے 5 فٹ کے جسم پہ لاگو کرنا، اپنے گھر کے ماحول کو اس کے مطابق ڈھالنا اور اپنے 5 فٹ کے جسم پہ اس کو نافذ کرنا، اس کے احکام کا احترام کرنا، جس سے اسلام نے روکا ہے اسے چھوڑ دینا اور جس کا حکم دیا ہے اسے کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے۔ اگر میں اس طرح زندگی گزار رہا ہوں تو مجھے اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے سر سجود ہونا چاہیے، مالک کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اس دین پہ ہوں، اس منہج پہ ہوں، اس راستے پہ ہوں جو کامیابی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ لیکن اگر اسلام مجھ سے چھوٹتا جا رہا ہے، اسلام مجھ سے چھنتا جا رہا ہے، اسلام کے احکام مجھ سے چھوٹتے جا رہے ہیں، اسلام کے واجبات مجھ سے چھوٹتے جا رہے ہیں، اسلام کہ جو پیغام ہے وہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، میری آنے والی نسل اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے، اسلام کا پاس مجھ سے نہیں ہو رہا،
پھر یہ سب سے بڑی فکر اور پریشانی کی بات ہے، اور مجھے سوچنا ہوگا کہ میں کس طرح اس نعمت کو سنبھال سکتا ہوں، اور کس طرح اس دولت کو قابو کر سکتا ہوں، اور کس طرح اس دین کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ اس وقت ماحول بگاڑ کا شکار ہے، معاشرہ فساد کا شکار ہے، ہر طرف پریشانی پشیمانی ہے، معاشی بحران ہے، مالیاتی بحران ہے، حکومتیں اپنی عوام کے اخراجات ضروریات پوری کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہر کام کاروبار کرنے والا اپنی جگہ پہ پریشان ہے، ماحول خراب ہے، مالیاتی پریشانی ہے، ماحولیاتی پریشانی ہے، سوسائٹی اور معاشرہ بربادی کا شکار ہے، بے حیائی اور بدکاری اسلام کے وہ پاک کلیے اور وہ پاک قانون اور وہ پاکیزہ قانون وہ چھوٹتا جا رہا ہے، بے حیائی، بربادی، بدماشی اور وہ ضابطے کلیے جو اسلام نے ایک خاندان کو، ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو، ایک ماحول کو، ایک مجتمع کو جوڑ کے رکھنے کے بتائے تھے، وہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یورپ کو دیکھ کے، کافروں کو دیکھ کے، یہودیوں کو دیکھ کے، عیسائیوں کو دیکھ کے، وہ چیزیں جو اعزاز کی بات تھی، جو فخر کی بات تھی، جو سعادت کی بات تھی، جو کامیابی کا راستہ تھا، جسے فلاح کہا گیا تھا، آج مسلمان اسے چھوڑتا جا رہا ہے۔ میں اپنے آداب کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے نظام کو، اپنے قانون کو اسلام جیسی اتاری ہوئی شریعت سے آنکھیں بند کر رہا ہوں، اور یہود و نصارہ کا نظام، ان کا کلچر، ان کی تعلیم، ان کی ثقافت، ان کی تعلیم، ان کا تمدن آج ہمارے گھروں میں، وہ چیزیں جو ہماری روایات کے خلاف تھی، ہماری مشرقی روایات کے خلاف تھی، ہماری خاندانی روایات کے خلاف تھی، اور ہماری شرعی روایات کے خلاف تھی، آج بڑی ڈٹائی کے ساتھ ہماری بہن، ہماری بیٹی مسلمان خاتون وہ معاشرے کو برباد کرنے کے لیے اور اس آگ میں دھکیلنے کے لیے اور اس کی دنیا برباد کرنے کے لیے اسلام نے جو قانون بتائے تھے عورت کی عزت کے، عفت کے، پاک دامنی کے، اس کی عزت کو محفوظ کرنے کے، وہ سارے ضابطے پیچھے پھینک کے آج مسلمان عورت مغرب کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی کاسہ رسی کرتے ہوئے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آج ہمارے ماحول کو عورت گندا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک دو کنجریے ان کی نمائندہ ہیں، ان سے فنڈ وصول کرتی ہیں، NGO بنا کے بیٹھی ہیں، گورنمنٹ سے ہر کے آرگنائزیشن، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، ہر گھر کے اندر کسی نام پہ خاتون جو ہے وہ عورت کی دفاع کے نام پہ، عورت کی آزادی کے نام پہ ہمارے ماحول کو خراب کرنے کے لیے تھے۔ جس عورت کو اسلام نے عزت دی تھی، جس ماحول کو اسلام نے پاکیزہ کیا تھا، بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اسلام نے اس کو سہارا دیا تھا، جب زندہ درگور ہو رہی تھی، جب زندہ گڑھے میں دفن کی جا رہی تھی، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی، من عال جاریتین، جو شخص دو بچیوں کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اس طرح انگلی کے ساتھ انگلی جڑی۔ یہ کس کی عزت کا دفاع تھا؟ یہ عورت کی عزت کا دفاع تھا۔ بیٹی کی صورت میں جب بیٹی پیدا ہونا آر تھا، جب بیٹی کی پیدائش کے اوپر چہرہ لٹک جایا کرتا تھا، جب بیٹی کی ولادت کے اوپر صف ماتم بچھایا کرتی تھی، جب بچی کی پیدائش وہ عیب سمجھی جاتی تھی، تب اسلام نے کہا تھا، مسلمانوں نے کہا تھا، میرے آپ کے نبی نے کہا تھا، جو دو بچیوں کی من آل جاریتین، جو دو بچیوں کی پرورش کرے گا، ان کو پہنائے گا، ان کو پلائے گا، ان کو کھلائے گا، ان کو ادب سکھائے گا، ان کی تربیت کرے گا اور ان کی شادی کرے گا، پاکیزہ ماحول میں ان کو دے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی کے ساتھ۔ قرآن نے کہا وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا ہے،
بچی کا وجود آر تھا، تب اسلام نے اسے سہارا دیا، اسے بچایا، گڑھے سے نکالا اسلام نے اس عورت کو۔ ہندو معاشرے میں عورت کی کیا قدر ہے جانتے ہیں؟ جب مرد مرتا ہے تو عورت کو بھی ساتھ جی زندہ نہیں جلاتے، زندہ جلاتے، خاوند کے ساتھ عورت جلائی جاتی، مذہب ہے ان کا۔ باقی مذاہب بھی دیکھیں عورت کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اسلام نے بیٹی کی صورت میں اس کا عزت، بہن کی صورت میں اس کا دفاع، ماں کی صورت میں اس کی خدمت، بیوی کی صورت میں اس کے حقوق متعین کیے، اس کو مالی حق دیا ہے۔ ہندو معاشرے تو ابھی تک بھی عورت کو مالی حق دینے کو تیار، اس کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ خاتون کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملے گا، جبکہ اس سے پہلے عورت کے لیے وراثت کا کوئی قانونی موجود، اسلام نے تو اس کو مالی حق دیا ہے۔ آج بھی ہندو معاشرہ اس کی شادی کے موقع پہ اس کو جو ہے نا وہ لاکھوں روپے کا جہیز دینے کو تیار ہے، لیکن وراثت کا حق جی دیتے، ہم دیتے، کیونکہ ہم بھی ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، ہم جہیز دینے کے لیے لاکھ روپے کا تیار ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنی فیکٹری کا، اگر اس کی ایک بیٹی ہے یا اس کا دو بیٹی ہیں اور ایک بیٹی ہے، کیا اپنی کروڑوں روپے کی فیکٹری، آدھی فیکٹری دو بیٹیوں کو اور آدھی فیکٹری ایک بیٹے کو دینے کو تیار ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے کا مال جہیز میں دینے کو تیار ہے، لیکن وراثت کا حق جو عورت کو اسلام نے دیا تھا وہ دینے کو تیار۔ اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اسلام نے بڑے ضابطے بنائے ہوئے، اسے چھپانے کا حکم دیا، مرد کو اپنی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا، اجازت کا حکم دیا، نکاح کا حکم دیا، طلاق کا حکم دیا، تو عورت پہ تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ یہ عورت کا دفاع ہے۔ 3 طلاق تک قانون مقرر کیا۔ لوگ اس معاشرے میں لوگ طلاق دیتے تھے، طلاق دیتے بھی نہیں تھے، چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، ایک طلاق پھر رجوع، دوسری طلاق پھر رجوع، تیسری طلاق کے بعد اب رجوع کا حق خاتون راجہ آگے نکاح کر سکتی۔ باپ مرتا تھا، اس کی جو باقی بیویاں ہوتی تھی، جس عورت سے اولاد ہوتی تھی، باقی بیویوں کا وارث بنتا تھا بیٹا۔ اسلام نے کہا تیری ماں جس سے تیرے باپ نے نکاح کیا وہ تیری ماں ہے، اس سے تیرا نکاح کرنا بھی جائز۔ اس کو بطور وراثت دیتا تھا اس خاتون کو، باپ کی دوسری بیویوں کو، جو اس کی ماں سچی ماں نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے کہا نہیں، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جس خاتون سے تیرے باپ نے شادی کر لی تیرے لیے اس سے نکاح کرنا بھی جائز۔ جو عزت اس خاتون کو اسلام نے دی ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر موجود۔ آج یہ خاتون اسلام سے بگانی، پردے کا حکم ہے، غیر محرم کے ساتھ نہ بیٹھنے کا حکم ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہیں بیٹھ سکتا، عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ یہ کس کے ناموس کی حفاظت ہے بھائی؟ یہ قانون عورت کی حفاظت کے لیے نہیں، مرد کو ذمہ دار، وللرجال علیہن درجہ، مرد کو، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کپڑا بھی دے، اس کو رہائش بھی دے، اس کو سکن بھی دے، اس کا جنسی حق بھی پورا کرے۔ مرد کی ذمہ داری ہے اس کو کما کے کھلائے، یہ گھر میں بیٹھ کے، یہ گھر کی ملکہ ہے، اس کو کما کے کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ گندا ماحول آپ کہتے ہیں عورت کو باہر نکل، برابری کے حقوق لے، مرد برابر ہونے چاہیے۔ اسلام نے تو تجھے عزت دی تھی، چادر چار دیواری دی تھی، تجھے گھر میں چھپایا تھا، مرد کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ کمائے، کام کرے، تجھے لا کے کھلائے، تیرے کپڑے خرید کے لائے، تیرا لباس خرید کے لائے، تیرا مکان بنا کے دے، تجھے گھر بنا کے دے، تیرے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ اور آج خاتون کہتی ہے نہیں، گھر میں قید ہو چکی اور باہر نکل کے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پوچھے لوگوں سے اولادیں کس طرح برباد ہو رہی ہیں۔ یا عریضہ کا واقعہ ہے،
ایک ڈاکٹر صاحب مجھے مسلسل کہتے ہیں نہیں میری بیوی بھی ڈیوٹی کرتی میں بھی ڈیوٹی کرتا ہوں، کوئی عورت ڈھونڈ کے دے جو ہمارے بچوں کو سنبھالے، کروا لو کام اس سے۔ اولادیں برباد ہو رہی ہیں، میاں بیوی دونوں ڈیوٹی کرتے ہیں، اولاد کدھر جائے گی؟ اسلام نے تو عورت کو گھر دیا تھا، بچوں کو پرورش کرے، تربیت کرے، کو پڑھائے، کو کھلائے، کو پالے۔ نہیں، میں تو مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، برابری کے حقوق لینا چاہتی ہوں، لے لے برابری کے حقوق۔ مرد مزدوری کرتا تو بھی مزدوری کر، مرد ہل چلاتا تو بھی ہل چلا، مرد اینٹیں اٹھاتا تو بھی اینٹ اٹھا، مرد بٹے پہ کام کرتا تو بھی بٹے پہ کام کر، مرد ریڑھی لگاتا تو بھی ریڑھی لگا۔ گھر میں قید ہے، مرد کی روٹی پکانے کو تیار نہیں ہے، لیکن پورا 500 بندہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیپسی پکڑ کے کھانا کھلاتی پھرتی ہے۔ لیکن گھر میں کام کرنا یہ قید ہے، یہ پابندی ہے جی، اسلام نے باندھ دیا جی مجھے۔ لیکن 500 بندہ جہاز میں بیٹھا ہے، ان کو پیپسی روٹی کھانا کھلانے کے لیے جی بند سور کے فحاشی پھیلانے کے لیے، بے حیائی عام کرنے کے لیے، وہاں اس کی عزت ہے۔ پیسیوں میں بیٹھی ہے، دکانوں پہ بیٹھی ہے، کہاں بیٹھی ہے، ننگے منہ بیٹھی ہے، ہر آنے والا ہے۔ اس کو اسلام نے کہا تھا اس کو گھر میں رہے، وقرن فی بیوتکن، گھر میں رہو، تم چادر میں رہو، تم چار دیواری میں رہو۔ اسلام نے کہا تمہیں تو گھر میں اجازت کے بغیر، کسی مرد کو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت، یہ کس کا دفاع تھا؟ گھر میں اگر مرد کوئی نہیں، عورت ہے تو آپ اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تمہیں گھر سے یہ پیغام ملتا ہے واپس چلے جاؤ، آپ کو گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کس کی حفاظت تھی؟ عورت کی حفاظت تھی۔ ضابطہ بنا دی، قانون بنایا اسلام نے۔ مرد عورت اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، اکیلے سفر نہیں کر سکتے۔ اسلام نے تو اس کو چپے چپے پہ اس کی حفاظت کی، لمحہ بلمحہ اس کی حفاظت کی۔ بیٹی ہونے کے اعتبار سے 18 سال تک، پھر بہن ہونے کے اعتبار سے، پھر بیوی ہونے کے اعتبار سے، پھر ماں ہونے کے اعتبار سے۔ جس معاشرے کی طرف ہماری خواتین للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، وہ اس کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جا کے جمع کروا لیتے ہیں، دارالمسنین، بوڑھے لوگوں کا گھر، کوئی پہچان نہیں ہے، بے حیائی کی زندگی ہے۔ اسلام نے تو کہا کہ یہ تیرا محافظ ہے، یہ خامد ہے، تیری عزت پہ تیری طرف کوئی دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکال دے گا۔ اسلام نے کہا ہے کسی کے گھر میں کوئی دیکھتا ہے اور آگے سے گھر کا مالک اسے تیر مارتا ہے، یا گھر کی خاتون اسے تنکا مارتی ہے، اس تنکے سے آنکھ نکل جاتی ہے اس دیکھنے والے کی، اس کے اوپر کوئی حد۔ یہ کس کی حفاظت تھی؟ عورت کی حفاظت تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج وہ جاہل خواتین، وہ بے حیا قسم کی خواتین، وہ 8 مارچ کو بھی عورت کے نام کے اوپر وہ ایک فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والی ہیں، ہمارے مسلم معاشرے کو خراب کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بدگماش عورتیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ حالات میں اپنے معاشروں کو بچانے کے لیے اپنی بچوں کی حفاظت کریں، اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، گھر کے ماحول پہ نظر رکھیں۔ کسی ایسے فنکشن میں اپنی بچیوں کو بھیجنا اور دھکیلنا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی۔ یہ ساری ابتدائی باتیں میں اس لیے آپ سے کی ہیں تاکہ ہم لوگ سمجھ جائیں اور اپنے معاشرے کو بگاڑ سے بچا لیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور فساد نظر آتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا کیا دھرا ہے، یہ تمہاری شامت اعمال ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو مزہ چکھائے، عذاب چکھائے ان کی بعض بدعمالیوں کا، تاکہ وہ لوٹ آئے۔ یہ بحران، معاشی بحران، بے حیائی کا بحران، عورت کی نافرمانی، بیٹی کی نافرمانی یا عورت کا ننگے منہ نکلنا، نبی کریم فرماتے ہیں اس امت کا سب سے بڑی، اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ وہ ناچ گانے والی بے حیا قسم کی عورتیں بندے کا ایمان بھی لے جاتی ہیں، دولت بھی لے جاتی ہیں، اور ہمارے ناداں ایسے
پیسوں کی دتیاں اس کے اوپر، کنجریوں کے اوپر لوٹاتے ہیں، کنجریوں کے اوپر لوٹاتے ہیں۔ قل سیروا فی الارض، اللہ کہتے ہیں زمین میں چلو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو ان پہلے لوگوں کا انجام کیا تھا، اللہ نے کیسے بے حیائی کی وجہ سے بستیوں کو بھی لپیٹ لیا، لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی قوم لوط، اللہ نے پوری بستی ہی لپیٹ لی، ساری بستی تباہ کر کے رکھ دی، الٹا کے رکھ دی ساری بستی۔ اس معاشرے کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پورے کے پورے معاشرے کو عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں، پوری سوسائٹی اور ماحول عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ، اکثر وہ شرک کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث جو ان حالات میں مجھے اور آپ کو بڑی جوڑتی ہے، اور مجھے اس حدیث کے اوپر غور کرنا چاہیے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر اسے روایت کرتے ہیں، صحابی رسول عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے فرزند ارجمند ہیں، حضرت حفصہ ام المومنین کے بھائی ہیں، بڑے متبع رسول صحابی تھے، باپ بیٹا دونوں صحابی تھے، عبداللہ بھی صحابی تھے اور عمر بن خطاب بھی صحابی تھے۔ عمر بن خطاب وہ عظیم صحابی جسے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے دیا تھا، کہتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ایک دن ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 برائیاں جب تم میں آ جائیں گی، 5 گناہوں سے جب تم دوچار ہو جاؤ گے، 5 گناہ جب تم کرنے لگ جاؤ گے، 5 گناہوں کا جب ارتکاب شروع کر دو، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزوں سے جب 5 چیزوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہیں 5 برائیاں لگ نہ جائیں۔ اللہ کے نبی تب بھی اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے، اور یہ مہاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اگر 5 گناہ تم میں آ جائیں گے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ان گناہوں سے تم شکار نہ ہو جانا اور وہ برائیاں تمہارے اندر نہ آ جائیں۔ سب سے پہلی برائی آپ نے 5 برائیاں بتائیں اور 8 عذاب بتائے ہیں، 5 برائیوں کی بنیاد پر 8 عذاب اللہ اتارے گا۔ آج ان برائیوں کا وجود اگر ہمارے معاشروں میں ہے تو پھر ہم کبھی اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتے، جب تک وہ برائیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے تب تک عذاب نہیں رک سکتا۔ سب سے پہلی گناہ، سب سے پہلی برائی یہ ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے، جس معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے، جس معاشرے میں بدکاری عام ہوتی ہے، جس معاشرے کے اندر حیا ختم ہو جاتا ہے، عورت ننگے جسم کے ساتھ، آدھے ننگے جسم کے ساتھ، اور عورت بے حیائی کی دعوت دیتی ہے، لوگوں کو برائی کے لیے بلاتی ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، اس قوم کے اندر بے حیائی اور برائی عام ہوتی ہے، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ لائسنس دیے ہوئے ہمارے ملکوں میں کنجروں کو ہیرا منڈی کے نام پہ، کنجر بازار کے نام پہ، بازار حسن کے نام پہ حکومت نے لائسنس دیے ہوئے ہیں، کوٹھے بنائے ہوئے بدکار عورتوں نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی میں۔ کوئی شخص بھی ان سے منہ کالا کرنا چاہتا ہے تو اب تو لاہور کراچی کے بازاروں میں سڑکوں کے اوپر عورتیں کھڑی ہیں بے حیائی کرنے کے لیے۔ ہوگا کیا پھر جب خاتون گھر میں نہیں رہے گی، عزت کو پاک نہیں کرے گی، اپنی عزت کو محفوظ نہیں کرے گی، اور یوں اپنی شہوت رانی کے لیے اور اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے نکلے گی، حتیٰ کہ جو قوم اعلانیہ برائی کرے گی، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ان قوموں میں کینسر آئے گے، اس قوم میں کینسر آئے گا، طاعون آئے گا، اور وہ بیماریاں آئیں گی، وہ وبائیں آئیں گی، وہ تکلیفیں آئیں گی، وہ درد اٹھیں گے جو پچھلی قوموں کے اندر موجود نہیں تھی۔ پچھلے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 30 سال پہلے دیکھیں، نہ اتنی بیماریاں تھیں، نہ اتنے اسپتال تھے، نہ چیک کرنے کی مشینیں تھیں۔ ابھی جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وائرس ہے، وائرس
بخار کا تو پتہ چلتا ہے، زکام کا تو پتہ چلتا ہے، شوگر کا تو پتہ چلتا ہے، بلڈ پریشر آئی ہو اس کا پتہ چلتا ہے، جگر خراب ہے، گردہ خراب ہے، یہ مرضیں تو معلوم ہے، وائرس وہ نظر بھی. پچھلے لوگ بھی زندگی گزار کے گئے، آپ دیکھ لیں. جب ایک ماحول پاکیزہ تھے، مرد و زن کا اختلاط نہیں تھا، رکھ رکھاؤ تھا، لوگ روایات رکھتے تھے، مرد گھروں میں سر ڈھانپ کے آتے تھے، عورتیں چنی لے کے اوڑھنی لے کے، بھلے جیسا بھی تھا، ننگے منہ کھلم کھلا عورت، کوئی عورت کسی مرد سے بات نہیں کرتی تھی، حیات آنکھوں میں حیات تھا، اکیلی عورت گزرتی نہیں تھی، مرد جاتے نہیں تھے لوگوں کے گھروں میں. تب یہ بیماریاں نہیں تھی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس قوم میں بے حیائی عام ہوگا، تاکہ اعلانیہ بے حیائی ہوگی، کھلم کھلا بے حیائی ہوگی. آج عورت نکاح کے اوپر نکاح کرتی ہے، ایک نکاح کیا ہے اس سے طلاق بھی نہیں، دوسری شادی کر رہی. شادی کے بعد اس کے کئی تعلقات ہیں عورتوں کو، عزت محفوظ ہی نہیں، اس کو قدر ہی نہیں اسلام کی، ایمان. ماں بھی اور بیٹی بھی اسی گندے راستے پہ چل رہے. مرد کی آنکھیں بند ہیں، مرد دیوس بنا ہوا ہے، بغیرت بنا ہوا ہے. جس قوم میں فحاشی عام ہوتی ہے، عورتوں کا لباس دیکھیں. ابھی عورت مارچ کے نام کے اوپر دیکھیں کیا بدماشی کرنے والی ہیں لوگ. سر کے اوپر دوپٹہ ہی کوئی نہیں، چنی کوئی نہیں، جین کے پینٹ پہنے ہوئی ہے، موٹر سائیکل چلا رہی ہے، پارکوں میں پھر رہی ہے، جسم آدھے ننگے ہیں، ٹائٹ لباس پہنے ہوئے ہیں، تنگ لباس پہنے ہوئے ہیں، جینس پہنی ہوئی ہے. چاک ایسے ہیں کہ تھوڑا سا عورت ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کا جسم ننگا ہوتا ہے، آدھے بازو پہن کے بار بار گھوم رہی ہے. ایک وقت وہ پاکیزہ ماحول تھا، نبی کریم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے بیہوشی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی بندی اگر تو چاہتی تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے، اور اگر تو انشے تے صبر تے ولک الجنہ، اور اگر تو اس بیماری پہ صبر کرتی ہے میں محمد کریم تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ خود ان کہتی ہے میں صبر کرتی ہوں اللہ کے نبی، اگر اس بیماری کو برداشت کرنے کی وجہ سے جنت ملتی ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میں بیہوشی کی حالت میں اپنے جسم کو ننگا ہونا گوارا نہیں کر سکتی. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے دورہ پڑے تو اللہ سے دعا کریں کہ میرا جسم بیہوشی کی حالت کے اندر بھی ننگا. اور آج باہوش خاتون کی ہوش حواس جس کے قائم ہے وہ بھی جسم کو ننگا کرنا عیب نہیں سمجھتی. اور یہ بے حیائی آپ کے نیٹ میں، آپ کے موبائل میں، آپ کے یوٹیوب میں، آپ کے فیس بک میں دیکھ لیں، ننگی عورتیں اور گندی عورتیں، بے حیا عورتیں اور کنجری. ہم لوگ رات کو دیکھ کے نہ سوئے تو ہمیں بھی نیند نہیں آتی. جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے اللہ اس معاشرے میں ایسی بیماریاں اتارتے ہیں جو اس سے پہلی قوموں کے اندر موجود. یہ پہلا گناہ ہے بے حیائی کا، اور اس کو فروغ دینے کے لیے پورا مغرب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے NGOs کے نام پہ، اور جو ہے نا ایسے ادارے بنا کے ہماری ان سادہ لوگ خاتون کو، وہ خاتون گئی نا NGO کی کسی کے پاس، کسی دیہاتی عورت کے پاس کہ تجھے تو خامد نے گائے بنا کے رکھا ہوا ہے، گھر میں باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور یہ کوئی زندگی ہے تیری، باہر نکل تو. اس نے کہا گائے تو پھر بھی مفید جانور ہے نا، اس کو تو لوگ پالتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جس طرف تو مجھے لے جا رہی ہے تو گدھی سے بھی بدتر ہے. جب باہر مجھے لے کے جائے گی، باہر لوگ گدھی کو باندھتے ہیں، گائے کو گھر میں باندھتے ہیں، گدھی کو. کسی کی گائے کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن گدھی کو جو مرضی چھوڑ کے چلا جائے، جو مرضی اس کو لے جائے اپنے چارہ لانے کے لیے اور اپنے بوجھ لادنے کے لیے. جو جدھر تو مجھے لے جا رہی ہے اس کا منہ بند کر دیا، اس بکواس کرنے جو آئی تھی اس کو قائل کرنے کے لیے. نکل باہر، اپنے حقوق کی جنگ لڑ اور ہمارے ساتھ تو بھی مارچ کے اندر شریک ہو. اس خاتون نے کہا تو مجھے جس طرح لے جا رہی ہے وہ تو گدھی سے بھی بدتر ہے، گدھیوں سے بھی بدتر ہے جس ماحول میں تو مجھے لے کے جا رہی ہے. ان پڑھ خاتون تھی. اس لیے
اس بے حیائی سے اگر آپ اپنے آپ کو ان بیماریوں وباؤں سے بچانا چاہتے ہیں تو بے حیائی کے اوپر بند باندھنا ہوگا. اپنے ماحول کو اپنے گھر سے شروع کیجئے, پردے کا اہتمام کیجئے. اسلام نے جو ضابطہ قانون دیا ہے اور اسلام نے جو عورت کی حفاظت کی ہے وہ قانون, وہ پابندیاں یقیناً معاشرے اس سے پاکیزہ رہتے ہیں اور ماحول اس سے پاک رہتے ہیں, امن رہتا ہے معاشرے کے اندر, اور ان بیماریوں سے آدمی بچ سکتا ہے. دوسرا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دوسری برائی جو معاشرے میں آتی ہے, فرمایا وَلَمْ يَنْقُثُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے, ناپ تول میں کمی کرتی ہے, وَلَمْ يَنْقُثُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے, جس کے لینے کا معیار اور دینے کا معیار اور ہے, جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے, اللہ ان کے اوپر 3 قسم کے عذاب مسلط کرے گا. اور آج دیکھ لیں ذرا ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحول, لینے اور دینے کے معیار مختلف ہیں. صرف دکاندار کے ترازو کو نہ دیکھ لیں, میں جس کا کام کر رہا ہوں کیا واقعی جتنے پیسے میں نے اس سے طے کیے اتنا ہی کام کیا ہے؟ میں نے رنگ کا کام پکڑا ہے, میں نے سباق کا کام پکڑا ہے, میں نے کاروباری کا اور بجلی کا کام پکڑا ہے, الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں, کیا واقعی جتنی میں نے پیسے اس سے طے کیے میں نے اپنا کام بھی کیا؟ میں مخلص ہوں, اپنے اس بھائی کا خیر خواہ ہوں. اسلام تو خیر خواہی کا, حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ, میں نے نبی کریم کی بیعت کی تھی کہ نماز قائم کروں گا, زکوٰۃ ادا کروں گا, ونصح لکل مسلم, ہر مسلمان کی خیر خواہی, ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ اس لیے رکھا تھا اور میں نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ کیا کروں گا, خیر خواہی کروں گا. اور خیر خواہی کیسے کرتے تھے؟ نوکر کو بھیجا گھوڑا لینے کے, اور وہ نوکر گھوڑا لے کے آیا, 300 درہم کا وہ گھوڑا لے کے آیا. گھوڑے کا مالک بھی ساتھ آ گیا, بھی آؤ آپ کو پیسے لے کے دیتا ہوں. طے ہوگی بات. جب حضرت جریر بن عبداللہ گھوڑے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ گھوڑا 500 درہم کا ہے, 300 درہم کا نہیں ہے. پھر گھوڑے کو ایک نظر اور دیکھا, یہ چکر لگایا, کہنے لگے گھوڑا 800 درہم کا ہے, تو راضی 800 درہم پہ ہو؟ وہ 300 کا بیچ چکا تھا, بات طے ہو چکی تھی, اسے پسند آ گیا تھا. کہتے ہیں گھوڑا 800 درہم کا ہے بھائی. نوکر کہتے ہیں حضرت تم کی ہو گیا, میں 300 کا طے کر کے لیا, 300 کا میں اس سے مکا کے لے آؤں گا, اس سے بات طے کر کے لے آؤں. تو اب آپ کہہ رہے ہیں 800 درہم کا, آپ جو میں نے طے کیا تھا خواہ اس کو خراب کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی بیعت کی تھی کہ میں نماز قائم کروں گا, زکوٰۃ ادا کروں گا, ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. اس کو پتہ نہیں کہ گھوڑا کتنا قیمتی گھوڑا ہے, اس کو تو پتہ نہیں, لیکن مجھے پتہ ہے گھوڑا قیمتی کتنا قیمتی. وَنُصْلِ كُلِّ مُسْلِمٍ, ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. یہ اس کا حق بنتا ہے, میں اس کو اس کا پیسے لے رہا ہوں, اس کا حق بنتا ہے. اسے نہیں پتہ, مجھے تو پتہ ہے نا اس کی چیز کتنی قیمتی. کیا آج ہم بھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنا. یونس بن عبید کہتے ہیں کہ میں حلے بیچ رہا تھا. حلہ کہتے ہیں جو اوپر چادر لیتے ہیں, گرم چادر یا جو اوپر سوٹ اوپر جو پہنتے ہیں, اوپر کی چادر کو حلہ کہتے ہیں. کہتے ہیں حلے بیچ رہا تھا, اور حلے بیچتا ہوا ان میں سے ایک حلہ 200 کا تھا اور دوسرا 400 کا تھا. میں نماز پڑھنے چلا گیا اور میں نے اپنے چچے کے بیٹے سے کہا تو پیچھے بیچ دے. نماز پڑھ کے واپس پلٹا, مسجد کے سامنے سے ایک بندہ گزر رہا تھا, وہ حلہ خرید کے لے کے آ رہا تھا. میں نے پوچھا حلہ کتنے کا لیا؟ کہتے 400 کا لیا. اس نے حلہ خریدا اس کے چچا کے بیٹے سے, اسی سے خریدا جس کو پیچھے کھڑا کر کے آیا. اس نے 200 کا حلہ 400 کا بیچ دیا, خود مرضی سے لے کے آیا. کہتے حلہ کتنے کا لیا؟ کہتے 400 کا لیا ہے. کہتے نہیں, واپس میرے ساتھ آ. وہ کہتا ہے بھائی ہمارے شہر میں یہ 500 کا ملتا ہے جو میں نے یہاں سے 400 کا لیا ہے. ہمارے شہر میں یہ 500 کا ہے جو میں نے 400 کا, اور میں نے وارے آ گیا, میں نے اس لیے اس سے خرید لیا. کہتے نہیں واپس چل. چچا کے بیٹے سے کہتا ہے اللہ کے بندے تجھے ڈر نہیں اللہ تعالیٰ کا؟ تو نے 200 کا حلہ 400 کے اندر بیچ دیا.
اب لینے والا کہتا ہے مجھے میں نے اپنی مرضی سے لیا تھی, مجھے اس کا ریٹ پتہ تھا, مجھے ہمارے شہر میں یہ اتنا مہنگا, آپ کے یہاں سستا ہوگا تو لیکن میں نے اتفاق کر کے لیا. کہتے ہیں نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ 200 کا بیچنا ہے اور یہ 400 کا بیچنا ہے, اس کو 200 اسی وقت واپس کر دیا. کہتے ہیں یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. یہ خیر خائی تھی مسلمانوں کے ساتھ. جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے, میں اگر تنخواہ لیتا ہوں مکتب سے اور میں ڈیوٹی پوری نہیں کرتا, جو میری ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کرتا, جو میں درس دیتا ہوں وہ تیار نہیں کرتا, میں اگر وہ کام نہیں کرتا جو جس کی میں تنخواہ لیتا ہوں, تو یہ اس کا معنی ہے کہ میں پیسے پورے لیتا ہوں اور اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا. میں جس کا ملازم ہوں, میں اگر اس کو پورا وقت نہیں دیتا, صرف یہ نہ کہ وہ ترازو والا ناپ تول میں کمی کرتا ہے. میری اگر ڈیوٹی ٹائم ہے, مجھ سے آدھا گھنٹہ لیٹ جاتا ہوں اور آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتا ہوں, تو یہ کیا ہے, ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی. ناپ تول میں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے, إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ, اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سے دوچار کرتے ہیں, قحط سالی پیدا کر دیتے ہیں, فصلیں روک لیتے ہیں, غلہ پیدا نہیں ہوتا, بارشیں نہیں ہوتی. اخذوا بالسنین, اللہ قحط پیدا کرتے ہیں, بحران پیدا کرتے ہیں. دیکھ لیں آپ اپنے ملکوں میں گندم پیدا بھی خود کرتے ہیں, اور گندم آٹے کا 20 کلو کا گٹو ملتا بھی نہیں. ناپ تول میں کمی ہم کر دیں گے. کوئی چیز تول کے دیکھ لیں آپ اپنی, وہ گٹو وہی جس کے اوپر 20 کلو لکھا ہوتا ہے, وہ توڑا جو آٹے کا ہے وہ 20 کلو ہوتا ہے آٹا اس میں. ہر معاملے میں گڑبڑ ہے, ہر معاملے میں گڑبڑ ہے. یہ پرانوں کا کام نہیں, یہ میرا کام ہے, یہ میری غلطی ہے, یہ میرا گناہ ہے. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پہلی سزا یہ دیتا ہے, اللہ قحط سالی مسلط کرتا ہے. دوسری سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہے, ان کا گزران مشکل ہو جاتا ہے. آپ بڑا اتفاق کرتے ہیں بلڈنگ والے کے ساتھ, یہ ٹھیکہ مک گیا جی 4,000 کا, 8,000 کا, 12,000 کا. دونوں کی نیت خراب ہے. اس کی بھی نیت خراب ہے کہ میں نے 2 نمبر چیزیں لگانی, 2 نمبر رنگ لگانا ہے, 2 نمبر چیز لگانی ہے. تائیوان کا اور جاپانی کا اتفاق کر کے میں نے چائنا کا مال لگانا ہے. نیت اس کی بھی خراب ہے, اور نیت اس کی بھی خراب ہے کہ میں نے اس سے اتفاق تو 15,000 کا کر لیا, لیکن اس کو 15 پورے دینے. یہ بھی ہے دونوں طرف. یہ نہیں کہ وہ مزدور کا قصور ہے, جو کام کروا رہا ہے اس کے اندر بھی بیماری موجود ہے. ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, اللہ ان کی گزران مشکل کر دیتے ہیں. پیسے لے کے آئے گا, ہزاروں گن کے آئے گا, 10,000 15,000, آری کے پہلا دفعہ, دوسرا دفعہ, تیسرا دفعہ, لیکن پتہ نہیں چلا کدھر گئے, پتہ نہیں چلا گیا کدھر. گزران مشکل سے. ایسا پہاڑ کھلتا ہے پیچھے سے, بچہ بیمار, بیگم بیمار, اسکول کی فیس, فلاں فیس, گر گیا بچہ, اور ایسا پیچھے سے دروازہ کھلتا ہے کہ ان پیسوں پہ جانے کا پتہ بھی نہیں چلتا. حالات مشکل ہو جاتے ہیں. وشدت المؤنت, حالات تنگ ہو جاتے ہیں. وجور السلطان علیہم, اللہ حکمران ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں, ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں. ناپ تول میں کمی کرنے والے. گندم دیکھیں, گنا دیکھیں, ہم 40 کلو ایک من ہے, لیکن پیسے 36-37 کلو کے ملتے ہیں. 2 کلو کاٹ ہے. بندہ بازار سے چینی لے کے گیا نا, اور چینی لے کے جب گھر گیا تو اس نے دیسی گھی بیچنا تھا. دیہاتوں میں باٹ تو ہوتے نہیں تھے, پرانے دور کی بات ہے. اس نے اسی چینی کے ساتھ کیا کیا, گھیو تول لیا. دیکھا ایک طرف چینی رکھ لی 1 کلو, دوسری طرف گھیو رکھ لیا, اور گھی تولنے کے بعد جب لے گیا دکان کے پاس گھی بیچنے کے لیے, اس نے دیکھا کہ وہ تو کلو سے کم ہے تقریباً. وہ تو ہر کلو جو ہے نا وہ تقریباً 1 چھٹاک کم بھی نظر آتا ہے. کہتے ہیں بھائی جان یہ آپ کا گھی کم ہے, آپ نے تو صحیح تولا نہیں. اس نے کہا بھائی جان جو چینی تو اس سے لے کے گیا تھا اسی سے تول کے لے کے آیا ہوں. جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے دوچار کرتے ہیں, ان کے حالات تنگ کر دیتے ہیں, معیشت تنگ کر دیتے ہیں, اور ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں.
ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں۔ لینے دینے کا معیار، میں اپنے ساتھ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، میرے ساتھ کوئی ظلم کرے، تو میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہوں۔ تیسرا گناہ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں اللہ آسمان سے بارشیں روک لیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے ہمارے اندر موجود ہے، مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، گندم کی زکوٰۃ نہیں دیتے، مکئی کی زکوٰۃ نہیں دیتے، پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتے، سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ روکتے ہیں اللہ آسمان سے بارشیں روک لیتے ہیں۔ الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، اگر کبھی کبھی بارش آ جاتی ہے، پانی کی بوند گر جاتی ہے تو یہ جانوروں کے اوپر اللہ رحم کر کے یہ بارش اتارتے ہیں کہ حیوان نہ مر جائیں، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ اللہ آسمان سے بارشیں نازل کرے۔ بارشوں سے معیشت بنتی ہے، بارشوں سے دریا بجھتے ہیں، بارشیں آتی ہیں تو دریا چلتے ہیں، بارشیں آتی ہیں برف پگھلتی ہے تو دریا بہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتے ہیں اس قوم سے جو قوم مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ یہ جانور ہیں اور یہ بھیڑ بکری ہیں اور یہ جانور ہیں جن کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اللہ ان کے اوپر رحم کھاتے ہیں کہ بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے، اللہ یہ پانی اتار دیتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں۔ پانچواں اور آخری گناہ، پانچویں برائی، نبی کے فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ کا عہد اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں۔ ہم کتنی مرتبہ توڑتے ہیں، اپنے اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ میں دل میں کتنی مرتبہ اپنے رسول کے ساتھ، آپ کو جو رسول ہونے کی گواہی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، اللہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، جو تو مجھے حکم دے گا میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، اللہ تیرا قانون مانوں گا، تیری کتاب مانوں گا، اللہ تو میرا رب ہے، جو تو کہے گا میں تسلیم کروں گا، اور اللہ کے قانون کے مطابق تو مجھے اور آپ کو اپنی میری اور آپ کی کوئی مرضی بھی ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ کا فیصلہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کی اپنی کوئی مرضی، بندے کی اپنی کوئی مرضی۔ آج یہ بدکار عورت کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اللہ کہتے ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو بندے کی اپنی کوئی مرضی بھی نہیں، مرضی میری اور آپ کی اس جسم کے اوپر کوئی مرضی نہیں۔ اگر یہ جسم اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ اس یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام والو، ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مومن عورتوں سے کہہ دے کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں لے کے رکھیں، اپنے چہروں کو چھپا کے رکھیں اور چادریں لے کے رکھیں۔ ہماری کوئی مرضی، ہماری کوئی مرضی۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہا دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہماری تو کوئی مرضی نہیں ہے بھائی، کس کی مرضی چلے گی؟ جس رب نے جسم دیا مرضی تو اس کی چل رہی ہے۔ ہاں جب اپنی مرضی کریں گے پھر حرام کے بچے پیدا ہوں گے۔
جب اپنی مرضی کریں گے پھر عورتیں بے حیا، پھر گھر زنا کے اڈے بنیں گے. جب اپنی مرضی کریں گے تو پھر اللہ اکبر کبیرہ اس عورت کو بھیڑ بکری کی طرح معاشرے کے اندر پھرایا جائے گا. گدی سے بھی بدتر مقام حاصل کرے گی جب اپنی مرضی کرے گی. عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، وہ قوم جو اللہ اور اللہ کے عہد کو توڑتی ہے، وہ قوم جو اللہ اور اللہ کے عہد کو توڑتی ہے. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غیر کا دشمن مسلط کرتے ہیں، دوسرا دشمن مسلط کرتے ہیں. قریبی دشمن سے ایک باہر کا دشمن اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں، دشمن مسلط کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ دشمن آتا ہے، وہ ان کی ثروات لے کے چلا جاتا ہے، ان کی دولت لے کے چلا جاتا ہے، ان کی بادیات لے کے چلا جاتا ہے، ان کے ملکوں سے چیزیں اٹھا کے چلا جاتا ہے. دیکھ لیں آپ ہندوستان کے اوپر کس نے حکومت کی تھی 300 سال؟ مغلوں نے حکومت کی. پھر کون مسلط ہوا؟ برطانیہ مسلط ہوا، اور آپ کے جو خزانے تھے وہ سارے اٹھا کے. دیکھ لیں لیبیا میں، دیکھ لیں عراق میں، دیکھ لیں باہر کا دشمن مسلط ہوا اور آپ کے تیل کے اوپر قبضہ کر کے. جو قوم اللہ کا عہد اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے، اللہ باہر کے دشمن کو مسلط کرتے ہیں، اور ان کا جو مال ہے، سرمایہ ہے، ان کا بینک بیلنس ہے، ان کی دولت ہے، ان کے خزانے ہیں، وہ لوٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں. چوتھی برائی یہ ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. یہ پانچواں گناہ یہ ہے کہ جس قوم کے حکمران وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جس قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتے، اور اتاری ہوئی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، اس شریعت کو پسند نہیں کرتے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ اس قوم کو آپس میں لڑا کر دے، آپس میں لڑائی سے افتراق کا شکار کر دیتا ہے. آپس میں لڑ پڑتی ہیں وہ قومیں، باہمی جنگ و جدال کا شکار ہوتی ہیں. عوام اور حکمران آپس میں لڑتے رہتے ہیں، باہمی کشمکش، ایک پارٹی آتی پھر دوسری پارٹی، پھر ایک پارٹی پھر دوسری پارٹی، باریاں بنی ہوئی لوگوں کی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. فوج حکومت سے لڑ رہی ہے اور حکومت فوج سے لڑ رہی ہے. یہ 5 نبی کریم نے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. ان حالات میں آج کل دیکھ لیں کہ ہمارے اندر یہ برائیاں موجود ہیں، اور جب تک ہم ان برائیوں کو نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ عذاب نہیں اٹھیں گے. یہ عذاب، یہ قحط، یہ طوفان، یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. ہم نے آیت پڑھی تھی ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی پہ اور تری پہ جو فساد اور بگاڑ آپ کو نظر آتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ تمہارے شامت اعمال ہے، تمہارا اپنا کیا دھرا ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے تاکہ واپس لوٹ آئیں اور واپس پلٹ آئیں. لوگ توبہ کر لیں، لوگ بس کریں، لوگ آ جائیں دین کی طرف، لوگ اللہ کی شریعت کو اپنا لیں، اپنے 5 فٹ کے جسم پہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں، لوگ مالوں کی زکوٰۃ دیں، اپنے آپ کو پاک دامن کریں، اپنی عورتوں کو پاک دامن رکھیں، عفیف بنیں، محفوظ کریں اپنی عزتوں کو، اللہ کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں. ایسے ہوگا لعلہم یرجعون. ہم اس لیے عذاب، بحران، طوفان دکھاتے ہیں، وبائیں دکھاتے ہیں تاکہ لوگ واپس پلٹ آئیں. لعلہم یرجعون، شاید واپس پلٹ آئیں، راہ راست پہ آ جائیں، سیدھے رستے پہ آ جائیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں، اللہ کی کتاب کو اپنا لیں، اللہ کی شریعت کو اپنا لیں. نہیں قل سیروا فی الارض، اگر تم نہیں آؤ گے تو پھر قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. پچھلے لوگوں کا انجام کیا تھا؟ انہوں نے بستیاں ملیے بیٹھ کر کے رکھ دی تھی. قوم لوط کی بستی کو الٹا کر رکھ دیا تھا، قوم نوح کو غرق کر کے رکھ دیا تھا، فرعون کو اس کی جماعت سمیت سمندر میں ڈبو دیا تھا، پتھروں کی بارش ہم نے نازل کی تھی، تیز ہوا کے ساتھ ہم نے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا، چیخ کے ساتھ سب کو موت کی وادی میں دھکیل دیا تھا. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. لوگ اپنی مرضی کرتے رہے، اللہ کے قانون توڑتے رہے، اللہ کی شریعت مروڑتے رہے، ہم نے ان کو کس کس عذاب سے دوچار کیا ہے،
کان اکثر مشرکین، اور اکثر شرک کرنے والے تھے۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کرتا ہے یہ حدیث۔ آپ اس موجودہ ماحول میں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرا اس وقت کیا کردار بنتا ہے، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے ان حالات میں، ان وباؤں سے بچنے کے لیے، ان بحرانوں سے بچنے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ عورت مارچ کے نام کے اوپر جو ایک بے حیائی کا سیلاب آنے والا ہے 8 مارچ کو، اس حوالے سے دیکھیں کہیں میری بیوی بیٹی کسی ایسی NGO کا حصہ تو نہیں ہے، کہیں ہم بھی اس سے تنخواہ تو نہیں لے رہے، کہیں وہ بھی محلے کو عورتوں کو جمع تو نہیں کر رہی، کہیں وہ بھی آزادی عورت کے نام پہ اس مارچ کے اندر جھنڈا تو نہیں اٹھا رہی، کہیں وہ بھی تو اس بازار کے اندر تو نہیں جا رہی، کہیں وہ بھی اس معاشرے کی بگاڑ شکار تو نہیں ہو رہی، کہیں میری بیٹی بھی اسکول کالج میں اگر پڑھتی ہے تو کہیں اسی مصیبت کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہی۔ آنکھیں کھولیے اور اپنی ذمہ داری ادا کیجیے۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھی کہیں آپ کا مال، آپ کا پیسہ کسی ایسی تحریک اور کسی ایسی آرگنائزیشن اور کسی ایسی تنظیم کے نظر نہ ہو جائے جو قیامت کے دن آپ کے میدان حسنات کو وزنی، میزان سیئات کو وزنی کر دے اور آپ کی برائیوں میں اضافہ کر دے اور اپنے اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہی کے لیے مجبور کر دے۔ اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو پاک کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، تاکہ یہ معاشرہ بگاڑ اور برائی سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔